بدرالزمان صاحب کا ہے جو سہارنپور دیوبند کے قریب انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، انگلستان میں ویمبلے میں رہائش پذیر ہیں۔ میں اب ان سے درخواست ان کا سوال ہے، وہ خود یہاں مائک پہ نہیں آنا چاہتے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں تشریف فرما ہے۔ جی جی۔ ہر نبی کے بارے میں قبل از وقت پیشگوئیاں موجود تھیں ٹھیک کہ وہ کب تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے، نیز یہ تعین کہ جغرافیائی طور پر وہ کس علاقے میں ہوں گے ظاہر ہوں گے۔ مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں انجیل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پیدائش کے موقع پر ایک ستارے کی رہنمائی میں کچھ لوگ بیت لحم پہنچے۔ کیا حضرت مرزا صاحب کے بارے میں بھی کوئی ایسی پیشگوئی موجود ہے جس سے آپ کی بعثت کے علاقے کی تعین ہو؟ نیز آپ کی صداقت کے نشانات میں چند کا ذکر فرمائیں۔ صحیح رکھیں، آپ تو ان کی جگہ بیٹھ جائیں۔ جیسی انہوں نے روایت بائبل کی پیش فرمائی ہے ویسی کوئی پیشگوئی حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق نہیں، نہ وہ پیشگوئی مسیح کے متعلق کبھی تھی۔ یہ فرضی قصے بعد میں عیسائیوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں، اور انبیاء کی تاریخ سے متصادم بات پیش کرتے ہیں، اور ایسی بات پیش کرتے ہیں جو عقلاً ناممکن ہے۔ کوئی ذی ہوش آدمی اس پیشگوئی کو خدا کی طرف سے تسلیم کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ستارہ پرست لوگ ستارہ دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلے تھے۔ اب چاند نکلے تو آپ جتنا مرضی چلیں، چاند ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے، اور جہاں ٹھہر جائے وہیں چاند ٹھہر جائے گا۔ کبھی چاند کا نشانہ کسی گھر پہ بھی ڈالا ہے آپ نے؟ اور وہ ستارہ اس گھر پر کھڑا ہو گیا جس گھر میں مسیح پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے جا کے بات کی تو پتہ لگا ہاں بچہ موجود ہے، یہ وہی ہے۔ اس گواہی کو ان یہود نے نہیں دیکھا جو رسالت کے تصور سے بھی گھبراتے تھے کہ اس قسم کا بچہ جس کا باپ نہ ہو کوئی، اس کی رسالت کی کوئی باتیں کرے۔ اور ستارہ کیسے کس گھر پر ٹھہرا ہے، یہ تو ویسی بات ہے جیسے پشاوری لوگوں کی مہمان نوازی کے متعلق لوگوں نے لطیفہ بنایا ہوا ہے۔ پٹھان بہت مہمان نواز ہیں، وہ کہتے ہیں پشاوری جو ہیں ملے جلے پٹھان ہیں، ان کو مہمان نوازی کے سلیقے نہیں آتے۔ کہتے ہیں دیکھو جب تم ان سے ملنے جاؤ گے تو کہیں گے آپ بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی، آپ کے لیے بکرا ذبح کریں، کچھ خدمت کریں۔ تو آپ پوچھیں ان سے کہ کہاں آئیں، گھر کا تو پتہ دیں، کہ وہ چیل اڑ رہی ہے نا جہاں، اس کے نیچے ہمارا گھر ہے۔ اڑتی ہی چیل کے نیچے گھر تو پھر بھی شاید مل جائے، اندازہ لگا لے آدمی، ستارے کے نیچے گھر کا کیسے پتہ چلے گا؟ ایسی باتیں انہوں نے پوچھی ہے جو ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میں تسلیم کرتا ہوں، اور اس تسلیم کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ایسی کوئی پیشگوئی نہیں تھی۔ جہاں تک پیشگوئیوں کا تعلق ہے یہ ایک الگ مضمون ہے، جہاں تک جگہ کی تعیین کا تعلق ہے یہ ایک الگ مضمون ہے۔ اب میں ان دونوں باتوں کے متعلق آپ سے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے، اور بڑے واضح الفاظ میں ہے۔ وہ بعثت ثانیہ کیسے ہوگی، اس کی تشریح بخاری کی حدیث جو ایک مستند حدیث ہے، جس کے متعلق جس کے صحیح ہونے میں علماء میں سے کسی نے کوئی شک نہیں کیا، وہ گواہ ہے۔ اسی حدیث میں علاقے کا بھی تعین ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ ستارہ جہاں کھڑا ہوگا اس کے نیچے ہوں گے، بلکہ ایک عمومی تعین فرما دیا گیا ہے۔ تو پیشگوئی قرآن میں موجود، حدیث نے اس پیشگوئی کی تشریح فرمائی، اور اس علاقے کا تعین فرما دیا۔ یہ میں نے 3 دعوے کیے ہیں۔ قرآن کی وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم
वहुव अल अज़ीज़ उल हकीम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। वही खुदा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा, जिसने इस रसूल को बासफ़िल उम्मीयीन रसूल, उम्मी लोगों में मबूस फरमा दिया। बिल्कुल जाहिल अनपढ़ कौम थी, उनमें इस रसूल को मबूस फरमा दिया। लेकिन मिनहुम, खुद भी तो अनपढ़ था, उन्हीं में से था, लेकिन अचानक क्या तग़य्युर बरपा हुआ, यतलू अलैहिम आयातिही, उन पर अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाने लगा। और ऐसा कुदसी नफ्स था, ऐसा पाकीज़ा रूह था कि आप पर आपकी तिलावत के साथ ही लोगों के नफ्स पाक होने लगे। युज़क्कीहिम, उनका तज़किया फरमाने लगा। जो भी कुर्ब में आया वो मिट्टी भी था तो सोना बन गया। यानी पाक करने की ऐसी हैरत अंगेज तब्दीली ताकत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह में थी, उसकी तरफ इशारा फरमाया जा रहा है कि तिलावत आयात के बाद उसका इल्म देने से पहले, उसकी हिकमतें बयान करने से पहले अपनी नफसी क़ुव्वत क़ुद्सिया से लोगों को पाक करने लगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इसके बाद उनको तालीम किताब और किताब की हिकमत बताने लगा। यानी जो आयात नाजिल हुई उनको पेश किया और पाक किया। जब लोग पाक हुए तो इस लायक हुए कि कुरान के मज़ामीन और मफ़ाहिम को समझें, क्योंकि कुरान करीम फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इस किताब के मज़ामीन को उनके सिवा कोई हाथ भी नहीं लगा सकता जो पाक किए गए हों। तो उस कुरान की आयत की तायीद में देखिए आयत कैसी शान से इस मज़मून से पर्दे उठा रही है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की, लोगों को पाक कर दिया। आपको देखना, आपकी सोबत लोगों के वजूद से हर जंग को दूर करने वाली थी। फिर वो इस लायक बने कि तालीम किताब हो, फिर वो इस काबिल ठहरे कि हिकमतों को बयान किया जाए और उन हिकमतों को वो समझें। ये सारी बातें बयान फरमा दी।